السلام علیکم۔ روزنامہ پاکستان میں نظام الدولہ صاحب نے ایک ہولناک واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ حسد میں آ کر ظالمانہ سلوک کرنے پر اتر آتا ہے، لیکن پھر نظام قدرت کے جیسا کرو گے ویسا بھرو کے اصول کے تحت یہ بھی ہوتا ہے کہ تقدیر خود گھڑا کھودنے والے کو ہی گھڑے میں گرا دیتی ہے اور اس کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ نظام الدولہ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بشارت بڑا وہمی انسان تھا اور اپنے وہم کو ثابت کرنے میں لگا رہتا تھا۔ میں اس کا واحد دوست تھا جس پر وہ اعتماد کرتا تھا اور کہتا تھا صرف دنیا میں ایک تم ہی ہو جو مجھے سمجھ سکتے ہو۔ میں بھی اس کی ذہنی کیفیت جانتا تھا لیکن اس کا دل نہیں دکھاتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ دفتر میں اکثر لوگ اس کو تنگ کرتے تھے اور مالک بھی اس کی سرزنش کرتا رہتا تھا۔ بشارت ان کے لیے بد دعائیں کرتا اور ایسے طریقے ڈھونڈتا جس سے ان مخالفوں کے منہ بند کر سکے۔ اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ عاملوں کے پیچھے بھی بھاگتا پھرتا۔ ایک دن وہ ایک ایسے عامل سے جا ملا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دشمنوں پر بڑا گہرا وار کرتا ہے۔ وہ عامل کے پاس پہنچا تو اس عامل نے اسے بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جس سے دشمن کا پیشاب بند کر دیا جاتا ہے۔ عامل نے اسے ایک کاغذ دیا جس پر دشمن کا پیشاب بند کرنے کا انتہائی مکروہ اور پراسرار سا عمل لکھا ہوا تھا۔ اس پر درج تھا کہ اگر تمہیں اپنے دشمن کو پریشان کرنا ہے تو کسی بھی اتوار کو دوپہر ڈھلتے ہی ایک چھچوندر شکار کر کے اس کی کھال اتار لو، پھر دشمن نے جہاں پیشاب کیا ہو وہاں کی مٹی لے کر اس کی کھال میں بھر کر کسی اونچی جگہ ٹانگ دو تو دشمن کا پیشاب بند ہو جائے گا اور اس وقت تک نہ کھلے گا جب تک مٹی کو کھال میں سے نکال نہ دیا جائے۔ بشارت نے پوچھا کہ کیا اس کو یہ عمل خود کرنا ہوگا؟ عامل نے اسے عمل کرنے کا طریقہ سمجھایا اور اس سے 11,000 روپے وصول کر لیے اور ساتھ ہی کوئی سفوف سا دیا جو اسے دوران عمل استعمال کرنا تھا۔ اس کے بقول عامل کا یہ جادوئی پاؤڈر لوہا بند کے نام سے مشہور تھا۔ بشارت بیان کرتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن ایک دن سٹاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ اسے ایک گاؤں جانا پڑا تو اسے یہ موقع مل گیا۔ ان لوگوں میں اس کا کٹر دشمن بھی موجود تھا۔ اس نے کسی طرح گاؤں کے قبرستان سے چھچوندر تلاش کر لی اور اسے چھپا کر جب وہ واپس آیا تو اب اس سے اگلا مرحلہ اس سے زیادہ دشوار تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی، سارا دن اور ساری رات دشمن پر نظر جمائے رکھی کہ کب اگلا مرحلہ پورا کرنے کا وقت آتا ہے، لیکن اس کی نوبت نہ آ سکی کیونکہ وہاں لوگ کھلے میں پیشاب نہیں کرتے تھے اور باتھ رومز میں مٹی کہاں۔ رات ہوئی تو بشارت بے چینی سے کبھی چھچوندر کو سہلاتا اور کبھی جادوئی پڑیا چیک کرتا۔ رات کے آخری پہر نہ جانے اس کے ذہن میں یہ شیطانی خیال کیسے آ گیا کہ اس نے یہ عمل خود پر آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جادوئی پاؤڈر چھچوندر کو کھلایا اور پھر کچھ دیر بعد اس کی کھال اتار کر اس نے اپنے ساتھ یہ عمل کر لیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہ چیخ مار کر اٹھ پڑا۔ اس نے بتایا کہ کوئی خوفناک سی بلا اس کا گلا دبا رہی تھی۔ وہ اس قدر خوف کا شکار ہوا کہ حاجت پر جب اسے باتھ روم میں لے جانے کی کوشش کی گئی تو اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ اس کے ساتھی اس کو بڑی مشکل سے قابو کر کے شہر واپس لائے اور پھر اس کو چھٹیوں پر بھیج کر گھر میں آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا، لیکن اس کی بے چینی اور خوف اس قدر بڑھ گیا کہ اسے ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا۔ ایک سائیکالوجسٹ نے اس کا علاج کیا لیکن وہ ادویات سے بھی اس کو نارمل نہ کر سکا۔ نظام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب اس کی حالت کا علم ہوا تو میں اس کے پاس گیا۔ وہ مجھ پر کافی اعتماد کرتا تھا، مجھے دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر اس نے مجھے پورا واقعہ سنایا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، صرف اس کو یہ تسلی دی کہ تمہارا عمل الٹ پڑ گیا ہے اور اس کا علاج ہمارے مولوی صاحب کر دیں گے۔ پھر نظام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک جاننے والے مدرسہ کے محتمم مولانا سے رابطہ کیا اور ان سے دم کرایا اور ایک تعویذ لے کر پلایا تو ایک ہفتے بعد اس کی حالت سنبھل گئی، لیکن ابھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 2 ہفتوں بعد وہ دفتر گیا تو اسے نوکری سے جواب دے دیا گیا، کیونکہ یہ بات ان کے بھی علم میں آ گئی تھی کہ وہ دفتر میں اپنے ساتھیوں پر دم کر کے پھونکتا رہتا ہے، کبھی کچھ پڑھ کر دفتر میں رکھے پانی کی بوتل پر بھی پھونکتا رہتا تھا۔ گاؤں کے دورے میں اس کی پراسرار سرگرمیاں کسی سے چھپی نہ رہ سکی تھیں۔ یہ حقائق جب مالکان کے سامنے رکھے گئے تو ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ بشارت کو اپنے ادارے میں مزید کام کرنے کا موقع دیتے، اور یوں اس کی نوکری بھی چلی گئی
اور دوستیاں اور تعلق بھی علیحدہ خراب ہوئے۔ ہمارے دین نے جادو ٹونے جیسے کاموں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور جادو کو حرام قرار دیا ہے، اور ویسے بھی یہ وہ کام ہیں کہ جن کی لت پڑ جائے تو خود آپ کا ان کے اثرات سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے کاموں سے دنیاوی سکون بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت بھی۔ خدا ہمیں ہدایت دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔